کرنے والے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں میں طے پایا کہ عالمی فورمز پر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان اردن غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کو قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ عبداللہ کا دورہ ان کی پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہے۔ معزز مہمان کی جانب سے پرتپاک استقبال پر پاکستانی حکام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ شاہ عبداللہ کی اسلام آباد آمد پر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی۔ بشرا بی بی نے روحانی عملیات سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ سینئر صحافی اوون بیننٹ نے یہ رپورٹ کیا کہ بشرا بی بی نے بانی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ شادی کے بعد بانی پی ٹی آئی روحانیت، خوابوں کی تعبیر اور چہرہ شناسی کو حکومتی فیصلوں میں اہمیت دینے لگے۔ بنی گالہ میں گوشت اور جانوروں کے سروں کے ذریعے بلائیں دور کرنے جیسے عمل کیے جاتے رہے۔ گھریلو ملازمین نے عملیات کے لیے بازار سے کالے جانور کا سر اور دیگر چیزیں لانے کا بتایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ بھی اڑا نہیں پڑتا۔ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشرا بی بی ان معلومات کو بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت بنا کر پیش کرتی۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو ہٹایا گیا۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی وہ موجود تھیں۔ زیادہ تر وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ یہ تمام عوامل عمران خان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوئے۔ حکومتی معاملات میں غیر معمولی روحانی اثر و رسوخ کی شکایات کو تقویت ملی۔ بشرا بی بی کا وزیر اعظم ہاؤس پر مکمل کنٹرول تھا۔ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بانی پی ٹی آئی توہم پرستی کے باعث وفادار ساتھیوں کو دور کرتے رہے۔ عام تاثر تھا جس نے بشرا بی بی پر تنقید کی وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ بانی سے اون چودھری نے کہا اگر وہ حلف برداری میں ہوئے تو بشرا بی بی نہیں آئیں گی۔ جہانگیر ترین سمیت بعض قریبی ساتھیوں نے مبینہ طور پر کالے جادو سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ انہی خدشات کے بعد کچھ وفادار رہنماؤں کو یک طرفہ طور پر دور کر دیا گیا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں پی ٹی آئی کی سیاسی علیحدگیوں پر بھی انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے ساتھیوں میں تعصب تھا کہ پارٹی اپنے فیصلے ادارہ جاتی نہیں بلکہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ پارٹی ایک شخصیت کے گرد گھومتی رہی۔ سیاست، روحانیت اور طاقت کو یکجا کر کے بنایا گیا حکومتی ماڈل پی ٹی آئی کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ ڈیفینیٹلی خان صاحب کو یہ بات پاور کرائی تھی کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آفس کس وقت جانا ہے، آج یہاں پہ نہیں جانا، آج فلاں جگہ پہ نہیں جانا، جہاز کس وقت اڑے گا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بشرا بی بی کے آرڈر سے ہی ہوتی تھیں۔ بشرا بی بی کی شادی کے وقت جمائمہ نے بھی ٹویٹ کیا اور کالے جادو کا تذکرہ کیا۔ اس وقت کسی نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا۔ پی ٹی آئی دور میں بہت سی چیزیں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتی رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کہیں سے بھی 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی جی این این سے خصوصی گفتگو بولی جہانگیر ترین سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو چن چن کر پارٹی سے نکالا گیا۔ جو پارٹی رہنما شروع سے بانی کے ساتھ تھے بشرا بی بی کے آنے سے چھوڑے گئے۔
جبکہ بانی پی ٹی آئی کے سیاسی وعدے باتوں کی حد تک تھے، کسی پر عمل نہیں ہوا۔ ان کی کابینہ میں شامل وزراء اور اراکین نے بھی اعتراف کیا، بتایا بانی کی ناکامی کی وجوہات انتظامی تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں۔ بشرا بی بی کے پاس ایسے ذرائع تھے جو انہیں معلومات فراہم کرتے۔ اگر واقعی روحانی طاقت ہوتی تو پی ٹی آئی کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ حکومتی فیصلوں میں بشرا بی بی کا عمل دخل تھا۔ روحانیت کا لبادہ اوڑے اہلیہ سابق وزیر اعظم پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ سب کچھ توہم پرستی کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں ملک کے تمام معاشی اور سیاسی فیصلے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کرتی تھیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ دنیا کے جریدے بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے ملکی مفاد میں نہیں تھے۔ جو کارکردگی حکومت کی بجائے جادو ٹونے پر چلے وہ کیسے چل سکتی ہے؟ بزدار سے لے کر اہم موتوں پر تقرریاں جادو ٹونے اور عملیات سے ہوتی رہیں۔ کرپشن کی غضب کہانیوں نے بنی گالا کو منی گالا بنا دیا۔ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ بشرا بی بی پر آرٹیکل شرانگیزی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا کہ اس قسم کے آرٹیکل سپانسرڈ ہوتے ہیں۔ مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ وہ بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہے۔ اس سے قبل ان پر عدت کیس میں گھٹیا الزامات بھی لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئی۔ عدت کیس کی طرح یہ بھی ایک من گڑت کہانی ہے۔ وقت ثابت کرے گا یہ باتیں بھی بے بنیاد ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا عہدے سے مستعفی۔ استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ استعفے میں لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ جسٹس شمس محمود مرزا سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے۔ لاہور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے رکن تھے۔ انہوں نے 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ ججز کے استعفے آ رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہمیں ان کی لائن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ مستعفی ہونے والے ججز میں سے ایک جج ایک پولیٹیکل پارٹی کو انصاف دینا ہی انصاف سمجھتے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، کوئی اس کا اختیار چیلنج نہیں کر سکتا۔ عمر عطا بندیال نے آئین لکھا، انہوں نے پارلیمان کا کام کرنے کی کوشش کی۔ بندیال اکیلے نہیں، ثاقب نثار بھی تھے۔ جس کا دل کرتا تھا عوامی نمائندے کو کان سے پکڑ کر باہر کر دیتے۔ اب ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے۔ وکلا تحریک میں دیکھیں گے کتنا وزن ہوگا۔ پاکستان کو اب آگے بڑھنا ہوگا۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے حلف لیا۔ کانفرنس روم میں تقریب کا انعقاد، گزشتہ روز حلف اٹھانے والے ججز کی شرکت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ٹوگر، جسٹس ارباب طاہر اور دیگر کی شرکت۔ حلف برداری کی تقریب میں بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں تبدیلیاں شروع۔ اٹارنی جنرل آفس کو ہائی کورٹ بلڈنگ سے لارڈز کمپلیکس منتقل کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل آفس روم میں آئینی بینچ کی عدالت رکھنے کا امکان ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل سمیت 3 بلوں کی منظوری دے دی۔ نئے قانون کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف دی ڈیفنس فورسز ہوں گے، جن کی مدت ملازمت 2030 تک ہوگی۔ صدر نے ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری بھی دی۔ منظوریوں کے نوٹیفیکیشنز پیپلز پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل اب آئین پاکستان کا حصہ بن گئے۔ حکومتی اصلاحات کی بدولت معاشی ترقی کی رفتار ہر دن بہتر ہو رہی ہے، شواہد قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا اصلاحات کے عمل پر مؤثر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ پاکستان معاشی مشکلات کے گرداب سے نجات پائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ٹیکس چوری روکنے، تمباکو، ٹائلز اور دیگر بڑے شعبوں میں ٹیکس وصولی کے نظام میں موجود خامیوں کو مرحلہ وار مؤثر انداز میں ختم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے اکانومسٹ کی رپورٹ کو 100% درست قرار دے دیا۔ کہتی ہیں پنکی گوگی اور بزدار نے مل کر بانی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔
مریم نواز اور رانا ثناءاللہ پر بشریٰ بی بی کی فرمائش پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا تھا۔ مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت 3 سال سے دفن ہو گئی۔ آج مریم نواز کی حکومت میں بشریٰ بی بی کو B کلاس کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ اپنا ظرف ہے۔ دی اکانومسٹ ایک مستند جریدہ ہے، اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں۔ رپورٹ کے بارے میں ابھی اور بھی کہانیاں نکل کر آ رہی ہے۔ جس طرح ملک چلایا جا رہا تھا، چہمگوئیاں ہر جگہ ہو رہی تھی، اس وقت لوگ ہنستے تھے کہ یہ افواہ ہوگی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم کے ارد گرد ایک چنگل بنایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی فہم پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ سب ہونے دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سب کو پتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کون چلا رہا ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے کنٹینر پر چڑھ کر مذہبی ٹچ دینے کا کہا جاتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بری گورننس تھی۔ جنازوں اور میتوں پر نہ جانا بشریٰ بی بی خود طے کرتی تھی۔ لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر تعزیت کی جاتی تھی۔ بشریٰ بی بی سے متعلق رپورٹ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف نے اکانومسٹ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ کہتے ہیں جھوٹے الزامات کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جیل میں غیر قانونی قید کے باوجود بشریٰ بی بی کا حوصلہ بلند ہے، وہ مثالی قوت برداشت دکھا رہی ہیں۔ قربانیوں کا دور ختم ہوگا، انصاف ضرور ملے گا۔